اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ سورہ توبہ آیت 17۔ مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کی مسجد کو آباد کریں، در حال ہے کہ وہ خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آتش میں ہمیشہ رہیں گے۔ سلسلہ کلام مشرکین مکہ اور مسجد الحرام کی تعمیر اور آباد کاری کے بارے میں ہے کہ مشرکین کو حق نہیں پہنچتا ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کے مسجدوں کو آباد کریں۔ تعمیر کسے کہیں گے ہم؟ مسجدوں کی تعمیر کا حق نہیں پہنچتا مشرک کو، مسجدوں کی تعمیر کا حق نہیں پہنچتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں مساجد اگرچہ جامع کا صیغہ ہے تاہم مسجد حرام مراد ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد حرام مساجد اللہ میں مصداق اول ہونے میں شک نہیں ہے، لفظ میں عمومیت ہے، تمام مساجد کو شامل ہے، مشرکین میں بھی تمام مشرکین کو شامل ہے۔ قرآن کا ایک کلیہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ عصر نزول قرآن کے لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اگر وہ عصر نزول قرآن کے لوگوں کے ساتھ مخصوص ہوتا تو پھر قرآن بھی عصر نزول قرآن کے لوگوں کے ساتھ پورا قرآن مخصوص ہوتا، ہم قرآن سے فارغ اور قرآن ہم سے فارغ ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کی تعبیر میں مخاطبین اول بھی شامل ہیں اور اس کے بعد آنے والے جو بھی ہے وہ اس مصداق میں شامل ہے۔ لہٰذا مشرکین عصر رسالت مآب کے مشرکین مکہ فرد اول ہے، بعد میں اگر کوئی مشرک ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ مساجد میں مسجد الحرام فرد اول ہے لیکن تمام دنیا کی مساجد جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ آیت کے اطلاق میں سب لوگ شامل ہیں، البتہ اس کا مصداق اول مسجد الحرام ہے۔ مسجد حرام کی عمارت کے کیا معنی لیں گے آپ؟ پہلے تو مشرکین اور مساجد کا مصداق کی بات ہو گئی، اس کے بعد مشرکین کو حق حاصل نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، مساجد خدا کی تعمیر کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مسجد اللہ کو مساجد اللہ کو آباد نہیں کر سکتے، حق حاصل نہیں ہے۔ آباد تعمیر کا مطلب تعمیر کیا؟ خشت و خاک مراد ہے، اس کی دیواریں اگر گری ہیں تو دوبارہ بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، اور اس کے راستے اگر وہ ہموار نہیں ہے ہموار کرنے کا حق حاصل، نماز پڑھنے کی جگہ جو ہے وہ اس کو ہموار کرنے، مسجد کی جو ساخت و بافت ہے تعمیر اس کو کہتے ہیں، یا مسجد کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا کہتے ہیں تعمیر۔ بظاہر تعمیر میں دونوں چیزیں حاضر، دونوں چیزیں شامل ہونا چاہیے۔ تعمیر میں ہم مسجد کو بنانا، عمارت بنانا، اس کی دیواریں ٹھیک کرنا یا اس کے خشت و خاک کو درست کر دینا اس میں شامل ہو سکتا ہے، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسجد بنانا جو ہے یہ من بنا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسجد بنانا عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ یہ مشرک اللہ کی بندگی کے دائرے سے خارج ہے،
اس کو مسجد کی عمارت بنانے کا بھی حق حاصل نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں کہ وہ مسجد میں جائیں اور بت پرستی کریں وہاں پر۔ وہ اللہ کی پرستش تو وہ کرتے نہیں ہیں، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اس کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی خدا کے لیے کوئی ایک آدھ کام کرتے بھی ہیں تو وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، کافر اپنے آپ کو وہ مشرک کہتے ہیں۔ وہ حج کرنے کو جو وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا، مگر وہ شریک جو اس نے اجازت دی ہے، اس قسم کی کوئی عبارت ہے۔ اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں، مشرک یعنی کفر ہے، کفر کے اوپر جو ہے وہ خود اقرار کرتے ہیں، شاہدین اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں۔ مشرک کے اوپر، شرک کے اوپر، کفر کے اوپر، کفر یعنی دائرہ عبودیت اور دائرہ بندگی سے خارج ہونے کے اعتراف کے ساتھ وہ بندگی کے دائرے میں نہیں آ سکتا، یہ ایک تضاد در عمل ہو جاتا ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کفر کے ادھر سے اعتراف ہو، اور یعنی کفر کے اعتراف کیا ہے؟ اللہ کی بندگی سے خارج۔ اور پھر یہاں پر مسجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ یہ دونوں بات جڑتی نہیں ہے، لہٰذا ما کان للمشرکین، مشرکین کو حق ہی نہیں پہنچتا، ان کا موقف اور ان کا عمل جو ہے وہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ وہ مسجد کو آباد کریں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں سے اگر کوئی اچھا عمل سرزد ہوا ہے، شرک پر مشتمل نہیں ہے، اچھا کام بھی ہوا ہے، مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ حاجیوں کی خدمت کرنا اور پانی پلانا وغیرہ اس قسم کے کام جو ہے وہ شرک نہیں ہے، اچھا عمل ہے، حاجیوں کی خدمت ہو گئی، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ حبطت مثلا، یا فرض کر لے کوئی اور عمل سرزد ہوتا ہے ان سے جو اپنی جگہ نیک عمل ہے، اپنی جگہ اس مشرک سے، اس عمل کرنے والے سے قطع نظر یہ عمل خود اچھا ہے، پھر بھی ان کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا مشرک کو۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال جو ہے وہ حبط ہو گئے۔ یہاں حبط اعمال کا ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی وضاحت کرتا رہتا ہوں کہ کسی عمل میں حسن آنے کے لیے ضروری ہوتا ہے عمل کرنے والے کے اندر بھی حسن ہو، حسن در عامل ضروری ہوتا ہے، حسن در عمل کے لیے یہ ایک بات واضح سی ہے۔ جتنا عمل کرنے والے میں حسن آتا ہے اتنا ہی اس کے عمل میں حسن آتا ہے، اور جتنا عمل کرنے والے میں حسن کم ہوتا ہے اس کے عمل میں حسن کم ہوتا ہے۔ ایک شخص کو اللہ کی معرفت بس ضرورت کی سی معرفت ہے، زیادہ نہیں ہے، تو اس کو کوئی معمولی سا ثواب ملتا ہے، کیونکہ عمل کرنے والے میں حسن نہیں، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ۔ اللہ کو وہ شب جمعہ کو وہ آسمان اول پہ اتارتا ہے، اللہ کو وہ عرش کے اوپر بیٹھاتا ہے، اور جب عرش پر بیٹھتا ہے تو عرش میں چڑچڑاہٹ کی آواز آتے ہیں، من ثقل الرحمن، اللہ کے وزن سے، رحمان کے وزن سے، بوجھ سے۔ اس قسم کے اللہ کی اگر کوئی پرستش کرتا ہے تو اس میں حسن نہیں ہے، عمل حسن در عامل نہیں ہے، اس کے عمل میں بھی حسن نہیں آئے گا۔ اور اگر ایک اور شخص اسی اللہ کی پرستش کرتا ہے، وہی عبادت کرتا ہے اور کہتا ہے وہ ابین مما تری العیون، جن چیزوں کو آنکھیں دیکھتی ہے تو ان سے زیادہ واضح ہے تیرا وجود، لم اعبد ربا لم ارہ، میں ایک ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے نہیں دیکھا، آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں نے اسے دیکھا ہے۔ اس کی عبادت اور ہوتی ہے، اس کا ثواب اور ہوتا ہے، برابر نہیں ہوتے دونوں کا عمل۔
لہٰذا بہت سے اعمال ہیں ایسے جو عمل کرنے والے کے اندر حسن نہ آنے کی وجہ سے حبط ہو جاتا ہے۔ وہ آیت ہے قرآن مجید میں کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، جی اگر اونچی کرو رسول کے سامنے، رسول کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا۔ دیکھا، رسالت مآب کے پاس آداب بجا لانے کا اگر کسی کے پاس سلیقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ نبوت کے مقام کو اچھی طرح نہیں پہچانتا، عمل حبط ہو جاتا ہے، اس میں حسن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا مشرکین کے عمل میں تو سرے سے اصلاً کوئی کسی شمار میں نہیں۔ اہل کتاب کسی شمار میں ہوتے ہیں، بہت سے مقامات میں اہل کتاب کو مقام دیا جاتا ہے اسلام کی طرف سے، عنوان مل جاتا ہے بعنوان اہل کتاب، یہ وہ خدا کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ارسال رسول کو مانتے ہیں، لیکن مشرکین کے لیے اصلاً کہیں بھی کوئی عنوان نہیں دیا جاتا اسلام میں، اسلامی تعلیمات میں، اسلامی معاشرت میں مشرکین کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا ان کا عمل حبط ہونا قدرتی بات ہے۔ آگے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کے مساجد کی آباد کاری کرنے والوں کے اوصاف بیان ہوتے ہیں کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ کو آباد کر سکتے ہیں، کن کن کے پاس یہ اختیار حاصل ہے۔ موجودہ ہمارے معاصر مساجد کے حوالے سے قابل توجہ آیت ہے، انما یعمر مساجد اللہ۔ ٹھیک ہے، مشرکین کو حق حاصل نہیں، کس کو حق حاصل ہے؟ مسجد کی آباد کاری کا، مسجد کی تولیت کا، مسجد کا صاحب اختیار بنانے کا، مسجد کو دین، عبادت اور مذہب کے لیے استعمال کرنے کا حق حاصل کس کو ہے؟ تولیت کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اختیار کس کے پاس ہے مسجد کے صحیح استفادے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہو، مومن ہو۔ ٹھیک ہے، ہم ایمان کے درجات میں نہیں جاتے، کم از کم مومن ہو، اللہ کے اوپر ایمان ہے، والیوم الآخر، قیامت کے اوپر بھی ایمان ہے، حساب کتاب کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے کل جا کر کے ہر جنبش اور ہر عمل کا حساب دینا ہوتا ہے، یہ اس کا سمجھنے والا مسجد میں آئیں، مسجد کو چلائیں۔ وہ اقام الصلاۃ، خود نماز کے اقامہ نماز کا پابند ہو، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والا ہو۔ یہ ایک اور چیز کا اضافہ ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی سے خوف کھانے والا نہ ہو، یہ شخص مسجد چلا سکتا ہے۔ یہ کڑی شرائط، اور یہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ بہت بڑی کڑی شرط ہے۔ یہ شرط ادھر کیوں؟ ادھر کس لیے یہ شرط عائد ہوتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو اسلام میں مسجد کو کیا حیثیت حاصل ہے؟ مسجد کیا چیز ہے جس کے چلانے والے کے لیے اتنی کڑی شرائط جو ہے وہ عائد کریں آپ؟ وہ مسجد میں ہوتا کیا ہے اور کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ یہی اصطلاح 2 رکعت کے نماز کے لیے اتنی ساری کڑی شرائط ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، کہ وہ مولوی صاحب آتے ہیں، نماز پڑھا کے جاتے ہیں، متولی خدا سے ڈرتا ہے نہیں ڈرتا ہے، کیا رابطہ ہے؟ مولوی صاحب نماز پڑھاتے ہیں، یہ لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ نہیں، مسجد، اسلام میں مسجد مرکز ہے تمام امور کا۔ اسلام میں مسجد کو حیثیت حاصل ہے مرکزی، اس میں صرف 2 رکعت نماز پڑھا کر مولوی صاحب فارغ ہو جائے اور پھر تالا لگ جائے، او میں نہیں ہے مسجد۔ مسجد میں یہاں سر فہرست ٹھیک ہے، اللہ کی بندگی ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، مسجد میں لوگوں کی تربیت ہوتی ہے، مسجد میں سے لوگوں کو محاذ جنگ پر بھیجا جاتا ہے، مسجد سے لوگوں کو دعوت کے لیے، تبلیغ و ارشاد کے لیے بھیجا جاتا ہے،
مسجد جو ہے وہ تمام اسلامی تعمیری اور مسلمانوں کے مذہبی و سیاسی، اسلامی سیاست جب ہوتی ہے تو آپ کے علم میں ہے کہ جمعہ نماز جو ہے وہ اسلامی سیاسی نماز ہے، اسلامی سیاسی عبادت ہے۔ اس میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت نماز ہے، اور 4 رکعت میں سے 2 رکعت کی جگہ 2 خطبے ہیں۔ 2 خطبے میں امام قبلہ کے رخ ہو کر کے سر بسجود ہونے کی جگہ لوگوں کی طرف رخ کرتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ نماز کو لوگوں سے سروکار ہے، اسلام کو لوگوں سے سروکار ہے، لوگوں کو پیغام اسلام کا دینا ہے، اسلامی معاشرے کی تشکیل کا اہم ترین حصہ ہے، اسلامی سیاست کا، عبادی سیاسی کا اہم ترین حصہ ہے مسجد۔ اس مسجد میں تمام امور انجام دینا ہوتا ہے، اس میں ایک صاحب کے مزاج کے مطابق بات ہوتی ہے اور وہ خوش اور کسی کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، تو متولی کے لیے ضرورت ہوتی ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ کی، کہ اگر خوف خدا رکھنے والا ہو تو مسجد میں جو امور انجام پاتے ہیں، اسلامی تعلیمات، اسلامی تربیت، اسلامی عسکری اور وغیرہ و لشکری ساری باتیں جو ہے یہاں سے ہونا ہے، اور حرف حق یہاں سے بلند ہونا ہے، تو کسی کو یہ راس آئے یا راس نہ آئے، اس کا متولی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ہونا ضروری ہے، ورنہ ایک مفاد پرست متولی ہوتا ہے تو لوگوں کی مرضی اور بہت سوں کے مفادات کے مطابق مسجدوں کو چلاتے ہیں، جیسے ہمارے معاصر مسجدوں کا حال ہے۔ یہ ایک چودھری صاحب ہوتے ہیں، انجمن کے صدر صاحب ہو، سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں، اس کے مزاج کے مطابق مولوی صاحب کو جمعے کا خطبہ عربی میں پڑھ کے سنانا ہے بے روح نہیں، مسجد یہ مسجد نہیں ہے، یہ جو اس وقت ہمارے ہاں ہے، یہ مسجد مکمل مسجد نہیں ہے، ایک جزوی طور پر 1% 2% مسجد ہے۔ پورے طرح جو مسجد اسلام کا جو مرکز ہے اس کو چلانے والے کے لیے یہ شرط ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ ہدایت پانے والے لوگوں میں سے عسا ہو سکتے ہیں، امید ہے، یہ ہیں بھی نہیں کہا، ہو سکتے ہیں یہ بھی ہدایت پانے والوں میں شامل ہو جائیں، امید ہے اگر اس قسم کے لوگ مسجدوں کو چلاتے ہیں تو۔ اگلی آیت ہے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے راہ خدا میں جہاد کیا؟ اور اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سقایۃ الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارۃ المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کے ساتھ مخصوص بات، مسجد حرام کی عمارت کرنا یعنی تعمیر کرنا، آباد کرنا، یہ 2 کام ہے، ایک طرف، اور دوسری طرف ایمان باللہ والیوم الآخر و جہاد فی سبیل اللہ دوسری طرف۔ کہتے ہیں کہ عباس اور شیبہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاخرت کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے۔ عباس کہہ رہے تھے کہ میں حاجیوں کو زمزم پلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، مجھ جیسا فضیلت والا کون آدمی ہو سکتا ہے۔ شیبہ نے کہا کہ میں مسجد کی عمارت کرتا ہوں، مسجد بناتا ہوں، مسجد کی آباد کاری اور متولی مسجد ہوں، مجھ جیسا کوئی اور دوسرا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تم دونوں آپس میں تفاخر کر رہے ہو، فخر کر رہے ہو، اور تم دونوں مجھ جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور کیسے؟ علی نے کہا کہ میری تلوار نے تم دونوں کی ناک رگڑوا دی اور اسلام کی طرف آ گئے تم لوگ۔
اس پر یہ لوگ ناراض بھی ہو گئے، شکایت بھی لے کر گئے بعض روایات کی بنا پر، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے ان دونوں کو برابر کیا ہے، حاجیوں کو پانی پلانے والا اور مسجد کی عمارت کا تعمیر کرنے والا، کمن آمن باللہ، وہ ایمان کا معلوم ہے نا کہ اس مرتبے کے اوپر آمن مفرد صیغہ رکھا ہے یہاں پر جی، وَإِلَّا عموماً قرآن کی تعبیر میں جمع کا صیغہ آتا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو آنے کے لیے گنجائش چھوڑتا ہے قرآن، وہ آئے انما ولیکم اللہ میں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، نہیں کسی سے نہیں ہوتا، اور بات فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ابناء و نساءنا و نساءکم میں بہت گنجائش چھوڑتے ہیں، گنجائش بہت چھوڑتے ہیں، لیکن مصداق ایک دو کے علاوہ ابنانا میں 2 مصداق ملے، نساؤنا کے لیے 1 مصداق ملا، انفسنا کے لیے 1 مصداق ملتا ہے، گنجائش ہونے کے باوجود مصداق 1 اور 2 سے زیادہ حضور لے کر نہیں جاتے، نہیں ہے مصداق نہیں ہے، ابناؤنا میں 2 ہیں اور نساؤنا میں صرف 1، انفسنا میں صرف 1 ہے، ابناؤنا میں 2 لے جانا، نساؤنا اور انفسنا میں 1 لے جانا، دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں مصداق 2 تھے، 2 لے گئے، ادھر 2 نہیں تھے 1 لے گئے، ٹھیک ہے، گنجائش ہے وہاں چھوڑی، لیکن یہاں چونکہ مقابلہ تھا گنجائش بھی نہیں چھوڑی، اے من آمن، یا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایمان کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، لا يستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ پانی پلانے والے اور مسجد کی تعمیر کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے اللہ کے نزدیک بڑو۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے الذین آمنوا وہاجروا، اب عمومیت آ گئی، یہ عمومیت آ گئی، اور اس میں فرمایا کہ ایمان لانے والے، وہاجروا، اور ہجرت کرنے والے، ہجرت کے بارے میں پہلے بات ہوا، جاہدوا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جو جہاد کرتے ہیں، باموالہم، اپنے اموال سے، وانفسہم، جانی اور مالی جہاد کرتے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ نہایت عظیم ہے، اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے رحمت و رضوان، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے، رحمت کی بشارت دیتا ہے، منہ ورضوان، اللہ کی خوشنودی کی بشارت دیتا ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کی بشارت سب سے بڑی بشارت ہوتی ہے، یہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی، جنت میں تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی خوشنودی ہوگی، یہ ہم اس کو درک نہیں کر سکتے، ہم جیسے لوگ جو اللہ کی خوشنودی کا ذوق اور سلیقہ نہیں رکھتے، ہم کو کیا معرفت، اللہ کے خوشنودی بہت بڑی نعمت ہے، وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور جنت بھی ان کو مل جائے گی جس میں نعمتیں جو ہے وہ ہمیشہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ان کو میسر آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔